من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن، جو بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا اور بدلے کے دن کا، ایاک، ہم خاص تیری، نعبد، ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، نستعین، مدد طلب کرتے ہیں، ایاک، خاص تجھ ہی سے، اہدنا، چلا ہم کو سیدھے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، اہدنا، چلا ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آمین۔ رب تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ مختصر تفسیر۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فتح کا ایک معنی کھولنا بھی ہے، چونکہ یہ سورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، یہ سورت قرآن کریم کا عنوان ہے، اور اس کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جس سے مانگتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ تم تو بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو اور سخی ہو، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، میں تمہارا شہر دار یا محلہ دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں، پھر اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، عیال دار ہوں، اور پھر اپنا سوال پیش کرتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی رحم اور مہربانی کو بیان کرنا ہے، جس طرح ایک سائل کسی مالدار سے اس کا مہربانی اور اس کا رحم اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر اپنا تعلق بتایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق ایک انسان اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ میں تو آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ کے سوا میں کس سے سوال نہیں کر سکتا، اور نہ وہ لوگ مجھے کوئی شے دیتا ہے۔ اور آگے سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جو سب سے بڑا سوال ہے، جو سب سے برکت والی سوال ہے، چلا ہم کو سیدھے راستے پر،
اس صورت کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ حقیقتاً تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھا تو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ بخاری شریف صفحہ 304 میں روایت آتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب واپس ہوئے، رات ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی۔ وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا کہ ہم صحابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، یعنی تم بے دین ہو، ہمارے مذہب پر نہیں ہو، اس لیے ہم آپ کو کھانا پینا نہیں دیں گے۔ بہرحال انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو قصبے سے باہر نکال دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا، انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرا لگا لیا کہ رات گزار لیں اور صبح کو چلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کی موذی جانور نے ڈنک مارا۔ روایت میں ہے کہ فسعوا له بكل شيء، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، یعنی وہاں جتنے چومتر اور دم کرنے والے تھے کسی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، دم کریں گے، مگر 30 بکریاں لیں گے۔ 30 اس لیے کہا کہ یہ آدمی 30 تھے، ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، کأنها نشط من عقال، گویا کہ اس کو گیرہ سے کھول دیا ہے، یعنی اس کو اس طرح محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ فرمایا شرط پوری کرو کہ 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لی، مگر تقسیم نہ کی کہ مدینہ طیبہ میں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر ہمارے لیے جائز ہوگی تو تقسیم کریں گے، ورنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ آپ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس مزدوری میں سے میرا بھی حصہ نکالو حرص اور لالچ نہ تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر اس میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔ اس روایت کے پیش نظر تمام فقہاء کرام رضوان رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی تعویذ گنڈے اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تو اس صورت کو شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے بعد دے۔ تو اللہ تعالی رحمان ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، وجود ملا ہے، کان ملے ہیں، آنکھیں ملے ہیں، ناک ملا ہے، دل دماغ ملا ہے، زبان ملی ہے، سب کچھ اس نے بغیر مانگنے کے دیا ہے۔ اور کتنی چیزیں ہیں جو اس نے بن مانگے عطا فرمائی ہے، کیونکہ جب اس نے عطا کی ہے ہمیں اس وقت سوجھ بوجھ ہی نہیں تھا کہ مانگتے، اور مانگنے پر بھی وہی دیتا ہے کہ رحیم بھی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے۔ مدح عام ہے، کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ لہٰذا حمد صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور اوصاف ذاتی ہیں، مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہے۔ اور تمام کا معنی الف لام کا ہے، یعنی حمد پر جو الف لام ہے الحمد،
اس سے تمام کا معنی ہے یعنی تمام تعریفیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کا مفہوم ہی سمجھ لے تو شرک کے قریب ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہے وہ سب رب تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دار کس طرح بن گیا، اور اس کے سوا کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لیے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور تربیت کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کے معنی ہے جہان، اور جمع اس لیے لائے ہے کہ عالم میں کئی عالم ہے، انسانوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، پرندوں کا عالم، حشرات الارض کا عالم، تو تمام عالموں کا پالنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ دین کا معنی بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے۔ اور تیری میری کہتے ہیں کہ ادھر تیری حکومت ہے اور ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے اور فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار ہے اور میرا اقتدار ہے، مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا ملک اور شاہی ہے۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میرے شاہی، اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی شاہی ہے، وہاں میری تیری کرنے والا یا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو نعبد کا ہونا چاہیے تھا کہ نعبد پہلے اور کاف ضمیر بعد میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر ایاک جو ضمیر ہے اس کو فعل یعنی نعبد فاعل پر مقدم کر دیا، فعل فاعل نعبد پر مقدم کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے، یعنی اب ایاک نعبد کا معنی اس طرح ہو جائے گا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر نعبد کا ہوتا تو اس میں یہ بھی شائبہ ہوتا کہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ایاک نعبد کہا تو معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ زبان عبادت بھی اور بدن عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ استعانت یعنی مدد مانگنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت مدد کہ مثلاً بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت یعنی مدد ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، استعانت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 2، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ نمبر 2، دوسری استعانت ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے بالاتر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہوں کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے دو، پچی دے دو، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت، مرگ۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور ہے، یعنی مدد اور ہے، اور ما فوق الاسباب مدد استعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی مدد کے لیے دوا بنائی ہے۔
ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کر، یہ موفوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فقہائے کرام کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر۔ ہمارے مشہور کتابیں یعنی علماء دیوبند کی مشہور کتابیں شامی، عالمگیری، البحر الرائق اور فتاوی بزازیہ میں ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہے اور ہمارے حالات کو جانتی ہے، وہ پکا کافر ہے، کیونکہ یہ مافوق الاسباب استعانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جو شیوخ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح اور جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ تو قبر میں ہے۔ ہر چیز کا عالم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے کیا ہے۔ آگے اس کا ذکر ہے صراط المستقیم، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا ہے وہ اور کسی پر نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر صدیق ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر شہداء ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 4، صالحین ہے کہ وہ نہ تو پیغمبر ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، بلکہ ایمان لا کر نیکی کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکیوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ 8واں پارہ، 6واں رکوع، جب آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا الی آخرہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہے تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قتل نہ کرو، اور اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی اپنی اولاد غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو کیونکہ روزے ہم دیتے ہیں، اور انہیں بھی یعنی آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہو ان میں سے اور جو پوشیدہ ہو ان میں سے، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اس پر تم چلو، اور نہ پیروی کرو تم اور راستوں کی، بس وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ اس آیت کا یعنی اس رکوع کا جو 8واں رکوع ہے، 6واں رکوع ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔
مغضوب علیہم آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 124 پر، مسند احمد جلد 4 صفحہ 378 میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہے اور ضالین نصارہ ہے، یعنی گمراہ۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ بقرہ آیت 145۔ وہ اس پیغمبر کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتی نہیں تھے۔ گمراہی کی 2 ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ لا علم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو نہ حاصل کر سکیں، دوسرا یہ کہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھے اور آن سلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھی۔ اسی طرح تو یہود دیدہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے۔ یہ مغضوب علیہم ہے، لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستہ پر نہ چلا، ولا الضالین اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کے گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین۔ آمین یہ قرآن مجید کے لفظ نہیں ہے، یہ دعا کے بعد بولا جاتا ہے۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔